ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا باپ ایک عامل تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے ایک بوڑھے عامل کے حوالے کر دیا کہ وہ میرا خیال رکھے گا اور میری شادی بھی کروائے گا۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد وہ میرا بہت خیال رکھتا، لیکن جب میں جوان ہوئی تو مجھے ایک سنسان جگہ پر لے گیا اور ایک کمرے میں بند کر دیا۔ جو ہی چاند کی پوری تاریخ ہوئی مجھے دلہن بنوایا، لیکن میری جان نکلنے لگی جب بوڑھا خود۔ میرے دادا کے دو بیٹے تھے، ایک میرے ابو اسلم اور ایک میرے چچا دلاور۔ ابا کو پڑھنے لکھنے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا، اس لیے ابا نے مختلف بڑے عاملوں سے بہت سارے عمل سیکھے تھے۔ میرا باپ ایک مشہور عامل تھا، دور دور سے لوگ میرے باپ کے پاس اپنی پریشانیاں لے کر آتے۔ میرا باپ انہیں تعویذ کر کے یا عمل بتا کر ان کی پریشانیوں کا حل نکال لیا کرتا تھا۔ چچا دلاور کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے وہ سرکاری محکمے میں کام کرتے تھے۔ میرے باپ کے دو بیٹے اور میں اکلوتی بیٹی تھی۔ چچا جان کا ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی تھی۔ ابا مجھ سے بے انتہا پیار کرتے تھے اور مجھے پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا، اسی لیے انہوں نے میرا داخلہ اچھے اسکول میں کروایا۔ ابا جان نے میرے بڑے بھائی شاہد کا داخلہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں کروایا۔ میرے چھوٹے بھائی پڑھنے لکھنے میں کوئی خاص توجہ نہیں دیتا، اسے ریسلنگ، کبڈی اور اس طرح کے کھیلوں کا بہت شوق تھا، اسے پڑھائی میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے بڑے بھائی شاہد کی یونیورسٹی ختم ہونے والی تھی، ان کا آخری سیمسٹر تھا۔ میرے والد صاحب بہت خوش تھے، انہیں آج تک اس بات کا ملال تھا کہ کاش وہ پڑھ لیتے اور وہ بھی کسی سرکاری محکمے میں اچھی پوسٹ پر ہوتے۔ اس لیے وہ ہم سب بہن بھائیوں کی تعلیم پر بہت توجہ دیتے تھے، لیکن میرے چھوٹے بھائی دانیال کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتے تھے، کیونکہ وہ کھیلوں میں تو پہلے نمبر پر آتے تھے مگر پڑھائی میں وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے تھے۔ ابو کو ہر وقت دانیال کے آنے والے کل کی فکر لگی رہتی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ دانیال ان کی طرح ایک عامل بنے اور ایک سادہ زندگی جیے۔ میں 10ویں جماعت کی طالب علم تھی، مجھے پڑھائی میں بے حد دلچسپی تھی اور ہر سال میں اول نمبر پر آتی۔ میرے والد صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور اکلوتی ہونے کی وجہ سے میری ہر ضد پوری کرتے تھے۔ میری کوئی بھی ایسی خواہش نہیں تھی جو انہوں نے پوری نہ کی ہو۔ میرے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ، ہر ضد کو پورا کرنا ان کی اولین خواہش ہوتی تھی۔ میری ماں بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میرے بڑے بھائی شاہد کا BS مکمل ہو چکا تھا، آج گھر میں دعوت تھی۔ میرے والد صاحب نے چچا جان اور ان کی پوری فیملی کو بھی ہماری خوشی میں شامل ہونے کی دعوت دے دی تھی۔ زیادہ لوگوں کو دعوت میں نہیں بلایا گیا تھا، بس چچا جان کی فیملی اور ہماری ہی فیملی کے لوگ موجود تھے۔ چچا جان کا بڑا بیٹا وارث فرسٹ ایئر میں تھا اور ان کی بیٹی میری ہم جماعت تھی۔ چچا جان کو اپنی اولاد پر بہت فخر تھا، وہ ہر سال وارث کی پوزیشن آنے پر ہم سب گھر والوں کو دعوت دیتے تھے تاکہ وہ اپنے بیٹے کی پوزیشن کا ہمارے سامنے دکھاوا کر سکیں، لیکن میرے ابا کو اس طرح کا کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ تو وارث کی پوزیشن کی خوشی ہو یا اپنے بیٹے کی، وہ تو ہر خوشی میں خوشی ہوتے تھے۔ شاہد بھائی نے ایک بڑی کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کر لیا۔ آج سب گھر والے اکٹھے تھے تو اماں کو بھی شاہد بھائی کی شادی کی فکر لاحق ہو گئی۔ ان کا خیال تھا کہ جلد از جلد شاہد بھائی کی منگنی کر دیں تاکہ وہ شاہد بھائی کا فرض ادا کر دیں۔ آج ماں نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ جلد از جلد شاہد بھائی کے لیے لڑکی ڈھونڈ کر ان کی شادی کروا دیں گی۔ چچی جان کو ماں کی بات اچھی نہیں لگی، چچی جان کو تو ماں کی کوئی بات بھی پسند نہیں آتی تھی، تو آج کیسے آ جاتی۔ چچی جان کو ہمیشہ سے ہی ماں کے ساتھ بیر بنا کر رکھنا اچھا لگتا تھا، لیکن ماں کو تو جیسے ان کی اچھی بری بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ چچی جان نے کہا کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تم لوگوں کے پاس ہے ہی کیا کہ تم اپنے بیٹے کی کسی اچھے گھرانے میں شادی کروا سکو۔ شادی تو دور کی بات ہے، رشتہ بھی مانگنے جا سکو۔ ابھی تو تمہارے بیٹے کی تعلیم مکمل ہوئی ہے، اس کی نوکری تو نہیں لگی کہ اسے کوئی بھی اپنی بیٹی دے دے۔ اتنے میں شاہد بھائی کمرے میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں مٹھائی تھی اور وہ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ابا کے پاس گئے اور ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں بوسہ دیا اور کہا، ابا میں نے جہاں پر نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا وہاں سے جواب آ گیا، انہوں نے مجھے نوکری دے دی
اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر میری شادی ہوتی ہے وہ مجھے گھر بھی دیں گے۔ ابھی فی الحال انہوں نے مجھے گاڑی دی ہے اور میری تنخواہ تقریباً 2.5 لاکھ روپے مقرر کی ہے۔ میری ماں اور باپ کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ سب میں مٹھائی بانٹی گئی۔ آج جو خوشی اور چمک میرے ماں باپ کے چہرے پر تھی وہ میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ ماں نے تو اگلے ہی دن سے بھائی کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیں۔ کسی جگہ ماں اکیلی بھائی کے لیے لڑکی دیکھنے چلی جاتی اور کسی جگہ مجھے اور بھائی کو بھی ساتھ لے جاتی، مگر انہیں تو بھائی کے لیے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی۔ آخرکار انہیں وحید صاحب کی بیٹی پسند آ گئی۔ لڑکی اچھی تھی، پڑھی لکھی تھی، گھر کے سارے کام کاج کر لیا کرتی تھی اور محبت کرنے والی، سب کا احترام کرنے والی لڑکی تھی۔ ماں کو تو لڑکی بہت پسند آ گئی تھی۔ بس وحید صاحب کے ہاں کی دیر تھی۔ آج ان کے ہاں سے بھی جواب آ گیا کہ آ کر سادگی سے منگنی کی رسم کر دیں۔ میں کہاں سادگی سے ماننے والی تھی۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ اگر ہم منگنی کریں گے تو دھوم دھام سے کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ میری ماں اور میرا باپ تو میری کوئی بات نہیں ٹالتے تھے، تو یہ بات کیسے ٹال دیتے؟ انہوں نے وحید صاحب سے بات کی اور کہا کہ ہم منگنی دھوم دھام سے کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، مگر ابا کے بے حد اصرار پر آخر کار وہ مان گئے۔ میں نے اپنے بھائی کی منگنی پر اپنی تمام دوستوں کو بلایا۔ سب بہت خوش تھے، بھائی بھی بہت خوش تھے۔ بھابھی اور بھائی کو ساتھ میں بٹھا کر ہم نے منگنی کی رسم ادا کی۔ اس کے بعد میں نے اور میرے تمام دوستوں نے ڈانس کیا، خوب مزے کیے۔ وحید صاحب کی ایک بیٹی ماریا جو کہ اب میری بھابھی تھی اور ایک بیٹا سفیان تھا۔ سفیان ایک آوارہ لڑکا تھا اور زیادہ تر گھر پر نہیں رہتا بلکہ باہر آوارہ گردی کرتا رہتا۔ وحید صاحب کا اپنا ریسٹورنٹ تھا اور بڑے مزے کی زندگی جی رہے تھے، مگر ان کی پریشانی کی واحد وجہ ان کا بیٹا تھا جس کو ان کی ذرا برابر بھی پرواہ نہ تھی۔ بھابھی کا مزاج اچھا ہی تھا مگر وہ زیادہ کسی سے بات چیت نہیں کرتی تھیں۔ منگنی کی رسم ادا کرنے کے بعد ہم سب اپنے گھر چلے گئے۔ ماں کے تو گویا پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ آج ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ماں ماریا بھابھی کے گھر شادی کی تاریخ لینے چلی گئیں اور 1 ماہ بعد کی تاریخ لے کر لوٹی۔ ماں شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے اکیلی گئی تھی۔ چچی جان کو جب پتہ چلا کہ ماں اکیلے شادی کی تاریخ لینے چلی گئی تھی تو وہ غصہ ہونے لگی اور ماں سے کہا کہ تم اس طرح اکیلی کیوں گئی؟ رشتہ داروں پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ کیا سوچیں گے کہ کس طرح کا خاندان ہے؟ اکیلے ساس ہی شادی کی تاریخ لینے آ گئی۔ ان کے خاندان میں کوئی تھا نہیں جسے ساتھ لے کر آتی۔ تو جب ماں نے بتایا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں اکیلے شادی کی تاریخ لینے آئی ہوں، چچی جان کو اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی کہ ماں اکیلے شادی کی تاریخ لینے گئی ہے، بلکہ انہیں اس بات کی تکلیف تھی کہ ماں انہیں ساتھ لے کر نہیں گئی۔ شادی کی تیاریاں گھر میں زور و شور سے جاری تھیں۔ سب اس شادی سے بہت خوش تھے سوائے چچی جان کے جو ابھی تک ناراض تھیں۔ وہ شادی کی تیاریوں میں بھی نہیں آئی تھیں اور نہ ہی انہوں نے شاپنگ میں ماں کا ہاتھ بٹایا تھا۔ انہوں نے تو اپنے بیٹے اور بیٹی کو بھی ہمارے گھر آنے سے منع کر دیا تھا۔ ہاں البتہ چچا جان کبھی کبھار شادی کی تیاری میں ہاتھ بٹا دیتے تھے۔ شادی سے کچھ دن پہلے ہمارے گھر میں روز محلے کی عورتیں آتی اور گانے بجانے اور ڈانس وغیرہ کی تیاری کرتی۔ ماں نے محلے کی تمام عورتوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ روز رات کو گھر میں محفل لگایا کریں۔ سب عورتیں اور لڑکیاں رات کو بڑی خوشی سے آتیں اور رات دیر تک گانا بجانا اور ڈانس کرنا جاری رہتا۔ ماں ان کے لیے چائے بنواتی اور اس کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی۔ ماں نے چند دن پہلے ہی چچا جان اور اس کی فیملی کو آنے کی دعوت دی تھی۔ آج وہ سب لوگ ہمارے گھر میں موجود تھے۔ رات دیر تک ہم سب کزنز آپس میں گپ شپ کرتے، مذاق کرتے، کہانیاں سناتے اور ایک دوسرے کو ڈراتے تھے۔ بہت مزہ آتا تھا۔ دانیال بھائی نے تو حد ہی پار کر دی تھی۔ وہ پہلے رات کو ڈراؤنی کہانیاں سناتے، اس کے بعد جب ہم سونے چلے جاتے تو بھوت بن کر دانیال بھائی اور وارث ہمیں ڈراتے۔ میں اور میرے چچا کی بیٹی مریم پہلے سے ہی کہانیوں سے ڈرے ہوتے تھے، اوپر سے یہ لوگ بھوت بن کے ہمیں ڈراتے تھے، جس کی وجہ سے ہم پوری رات ڈر کے مارے سو نہیں پاتے تھے۔ آج میں نے اور مریم نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ ہم آج ابا اور چچا جان کو ان کی حرکتوں کے بارے میں بتا دیں گے۔ میں ابا کے پاس گئی اور ان کو بتایا کہ دانیال بھائی اور وارث ہمیں ڈراتے ہیں
तो अब्बा और चचा जान ने मेरी और मरियम की बातों को मजाक में उड़ा लिया और दानियाल और वारिस को कुछ भी न कहा। सुबह भाई का निकाह था और आज रात को हम दोनों ने पक्का इरादा कर लिया था कि हम दोनों इनको डरा कर ही रहेंगे। रात को जब दानियाल भाई और वारिस ने हमें डरावनी मूवी दिखाई, मूवी देखने के बाद मैं और मरियम बहुत डर गए थे, लेकिन आज हमने दिन को ही प्लान बना लिया था कि आज रात को हम दोनों दानियाल और वारिस को डरा कर ही रहेंगे। इसलिए मैंने और मरियम ने इनके सामने सोने का ड्रामा किया और अपनी जगह पर तकिया रख के हम दोनों चुड़ैले बनने चले गए। जब वो दोनों हमें भूत बनकर डराने आए और काफ़ी देर तक वो हमें डराने की कोशिश करते रहे, मगर हम दोनों बेड पर मौजूद नहीं थी। वो समझे कि हम नहीं डर रहे, लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए मुड़े, हम अचानक उनके सामने आ गए। हम अचानक से उनके सामने आ गए तो एकदम से घबरा गए और हम दोनों का हंस हंस कर बुरा हाल था। आज हमने उनको डराया था। उन्हें लगता था कि उन्होंने सच में चुड़ैल देख ली है और वो पहली रात थी जब वो नहीं सोए थे और हम आराम से चादर तान कर सोए। सुबह जब हम उठे तो मैं और मरियम सबसे पहले दानियाल भाई और वारिस की खबर लेने गए। जिंदा हैं भी के डर के मारे टपक गए। जब मैं और मरियम इनके कमरे में गए तो इन दोनों की आंखें रात भर न सोने की वजह से लाल हो गई थी और मुझे और मरियम को पकड़ पकड़ कर ये बता रहे थे कि हमारे कमरे में चुड़ैलें हैं। लेकिन मैं और मरियम इन दोनों की बातों पर हंस हंस कर पागल हो रहे थे, क्योंकि हम तो इन चुड़ैलों से रोज़ मिलते थे और इन्हें अच्छी तरह जानते थे। इस दिन के बाद उन्होंने हमें कभी भी भूत बनकर नहीं डराया। आज शाहिद भाई का निकाह था। सब बहुत खुश थे। मैंने निकाह के फंक्शन के लिए सफ़ेद रंग की कामदार शलवार कमीज, ऊपर पिंक कलर का दुपट्टा लिया हुआ था। आज मैंने निकाह के फंक्शन पर यह जोड़ा पहना और इस पर हल्का सा मेकअप किया। मरियम ने मेरे कपड़ों और मेरी बहुत तारीफ की और कहा कि आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। आज मैंने खुद पर निकाह के पूरे फंक्शन में किसी की नज़रों की गिरफ्त महसूस की, मगर आसपास देखने पर मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मुझे लगा कि मुझे गलत फहमी हुई है। आज शाहिद भाई बहुत खुश थे। कहीं ना कहीं उन्हें मारिया भाभी बहुत पसंद थी। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया। आज मारिया भाभी मिसेस शाहिद बन गई थी। सब खुश थे, मगर मैं परेशान थी, क्योंकि मुझे अपने आप पर किसी की नज़रों की गिरफ्त महसूस हो रही थी, जिससे मैं काफ़ी परेशान थी। मैंने आज से पहले खुद पर इस तरह किसी की नज़र की गिरफ्त महसूस नहीं की थी। मैं बहुत परेशानी और उलझन में थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। हम सब ने तस्वीरें निकालीं। रात को मेहंदी का फंक्शन था, इसीलिए सब जल्दी ही घर वापस लौट आए। मुझे मेहंदी के फंक्शन की तैयारी भी तो करनी थी। घर आकर माँ ने भाभी की तमाम वड़ी बैग में ठीक से रखी और सब मेहंदी के लिए तैयार होने लगे। मैंने मेहंदी पर ग्रीन कलर की शर्ट, पिंक कलर का शरारा और पिंक कलर का दुपट्टा पहना और मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार होने के लिए मैं और मरियम पार्लर चली गईं। दानियाल भाई ने मुझसे वादा किया कि पार्लर से तैयार होने के बाद वो हमें पार्लर से लेकर भाभी के घर जाएंगे। तैयार होने के बाद काफ़ी इंतज़ार किया, मगर वो नहीं आए। तो मैंने और मरियम ने जैसे ही रिक्शा रोका और इसमें बैठने लगे तो किसी की आवाज़ सुनाई दी। हमने पलट कर देखा तो वहाँ पर वारिस खड़ा था। मैं तुम दोनों को लेने आया हूँ, मरियम ने कहा, लेकिन दानियाल भाई ने तो कहा था कि वो हमें लेने आएंगे। हाँ, मगर शादी वाला घर है, कितने काम होते हैं, इसलिए मैं लेने आ गया। अब जाना है कि नहीं? जाना है। अब की बार मैं बोल पड़ी। ओ, आप दोनों की शादी है जो तुम दोनों यहाँ से तैयार होने के लिए आ गई? मैंने कहा, नहीं जी, हमारी शादी नहीं है, लेकिन मेरे भाई की तो शादी है ना, और हम क्यों ना तैयार हों, और तुम्हें क्या तकलीफ है? अच्छा, ये लड़ाई झगड़ा बाद में करना, चलो हम लेट हो रहे हैं, मरियम ने कहा। और हम तीनों भाभी के घर पहुंचे और जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई मैंने खुद को किसी की नज़रों में कैद पाया। मैंने गले में पहना हुआ दुपट्टा सर पर ले लिया। मेहंदी के फंक्शन में सब ने जी भर कर डांस किया और एंजॉय किया। मेहंदी के फंक्शन से वापसी पर माँ ने कह दिया कि लड़की को लाने वो और चची जान जाएंगी। सुबह अम्मा और चची जान मारिया भाभी को उनके घर से रुखसत करके हमारे घर ले आईं। बारात का फंक्शन हॉल में रखा गया था। माँ ने सुबह ही भाभी को मेरे और मरियम के साथ ब्यूटी पार्लर भिजवाया और ताकीद की कि हम जल्द ही भाभी को तैयार करवा कर हॉल पहुंचा दें। ब्यूटिशियन ने भाभी को तैयार किया। मैं और मरियम भी तैयार हुए और जल्द ही हॉल पहुंच गए। हॉल पहुंचकर हमने भाभी को कमरे में बिछाया, क्योंकि माँ का कहना था कि भाभी और भाई दोनों इकट्ठे आएंगे और इकट्ठे ही स्टेज पर बैठेंगे।
मैं और मरियम बाहर हॉल में घूमने लगे। वारिस मेरे पास आया और कहा, हाय मैडम, आप तो आज क़यामत ढा रही हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि आज से पहले तो उसने मेरी इस तरह कभी तारीफ़ नहीं की। आज उसकी तारीफ़ में शरारत नहीं थी, मजाक नहीं था। तो फिर मैंने उसकी बातों में क्या महसूस किया, मैं खुद भी समझ नहीं पाई। लेकिन मैंने हर सोच को परे धकेला और भाई को मैसेज किया कि वो भाभी के साथ कमरे से स्टेज की तरफ एक साथ आए। इतने में भाई और भाभी एक साथ स्टेज की तरफ आए। इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। कैमरामैन ने इनकी तस्वीरें निकाली। दोनों जाकर एक साथ स्टेज पर बैठ गए। वलीमा भी बारात में ही माँ ने रखवा दिया था, इसलिए भाभी के घर वाले भी आ गए। मुझे खुद पर फिर से किसी की नज़रें महसूस हुई। आज मैंने इस शख्स को देख लिया जो इतने दिनों से अनजान था। वो भाभी का आवारा भाई था। मुझे तो इसमें ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। वो मेरे साथ आकर खड़ा हो गया और मेरे कान के करीब होकर कहने लगा, आप तो आज कत्ल करने के इरादे से आई हैं। मुझे तो लग रहा है आज मैं कत्ल होने वाला हूँ। मैंने जब इसकी तरफ मुड़कर देखा और इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, खबरदार, जो आज के बाद मुझसे इस तरह की कोई भी बेहुदा गुफ्तगू की, अपनी औकात में रहो। अगर मैंने अपने भाइयों को बता दिया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं और मुझसे दूर रहो। ये कहकर मैं वहाँ से चली गई। थोड़ी देर के बाद वारिस मेरे करीब आया और मुझसे पूछा कि तुम सुफियान से क्या बात कर रही थी। मैंने कहा, कुछ भी नहीं वारिस, अच्छी बात है लेकिन इससे दूर रहना, वो अच्छा इंसान नहीं है। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है वारिस, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, और जो भी बात थी वो आज ख़त्म हो गई। और तुम मुझे अच्छा और बुरा मत समझाओ। मैं अपना अच्छा और बुरा खुद जानती हूँ और मुझ पर नज़र रखना छोड़ दो। बारात के दिन के बाद सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। इतने दिनों से जो घर मेहमानों से भरा हुआ था वो खाली हो गया। सब अपने अपने घरों को लौट गए। भाई के कमरे को सफ़ेद और सुर्ख गुलाबों से सजाया गया था। घर आने के बाद मैंने भाभी को इनके कमरे में बिठाया। सब बहुत खुश थे। माँ तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि उन्होंने भाई का फ़र्ज़ अदा कर लिया। कुछ देर के बाद जब भाई अपने कमरे में जाने लगे तो मैंने दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा कि मुझे पूरे 1 लाख रुपए चाहिए। काफ़ी देर तक मेरी और भाई की इस बात पर बहस होती रही और आखिरकार वो मुझे 50,000 रुपये में चूना लगा गए। सुबह का नाश्ता भाभी के घर से आया। इनके भाई और वालदा लेकर आए। नाश्ते की टेबल पर भाभी के भाई को भाभी से कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए नाश्ता करने के बाद भाभी अपने भाई के साथ अपने कमरे में चले गए। कुछ देर वो बातें करते रहे। इसके बाद उनकी वालदा और उनका भाई अपने घर चले गए। शादी को तकरीबन 1 हफ्ता हो गया था। भाभी का भाई आज उन्हें लेने आया था। माँ ने इजाज़त दे दी थी और अब्बा ने भी। भाभी अपनी माँ के घर चली गई। आज भाई भाभी को लेने जाने वाले थे। भाई भाभी को घर वापस ले आए। अगले ही दिन माँ ने भाभी को कहा कि वो कुछ मीठा बना लें, मगर भाभी ने तो माँ की बात को कोई अहमियत न दी। वो घर का कोई काम भी नहीं करती थी, लेकिन भाई के सामने वो यूं दिखाती थी जैसे वो घर के सारे काम करती हैं। घर के सारे काम वो माँ से करवाती थी। पिछले कुछ दिनों से माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे तो स्कूल जाना होता था, लेकिन भाभी तो घर के किसी भी काम को हाथ लगाती ही नहीं थी और माँ ख़राब तबीयत के साथ भी घर के काम करती थी, जिसकी वजह से इनकी तबीयत दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होती जा रही थी। अब तो माँ घर के काम भी नहीं कर सकती थी, बल्कि वो तो चारपाई से उतर भी नहीं सकती थी। इसलिए मैं स्कूल से आने के बाद घर के काम कर लेती थी। आज मैंने दानियाल भाई से कहकर माँ को अस्पताल भिजवाया। जब वो वापस आए तो वो रो रहे थे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि माँ को कैंसर है और आखिरी स्टेज है। डॉक्टर कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। माँ चंद दिन की मेहमान है। घर में सबका रो रो कर बुरा हाल था, मगर भाभी को तो इससे कुछ लेना देना नहीं था। वो तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। भाई को कहकर उन्होंने घर में काम के लिए मुलाजमा रखवा ली, जो घर के सारे काम कर लिया करती थी। माँ की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। अस्पताल में से डॉक्टर उन्हें घर भिजवा देते। अम्मा की हालत की वजह से अब्बा बहुत परेशान रहते। दानियाल भाई भी माँ की तबीयत की वजह से परेशान रहते थे और मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। मगर अम्मा को इनकी बीमारी के बारे में किसी ने भी नहीं बताया था, बताने की हिम्मत भी नहीं थी। कुछ दिनों के बाद अचानक रात को माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। दानियाल भाई और अब्बा उन्हें गाड़ी में अस्पताल ले गए, लेकिन जब वापस आए तो माँ उनके साथ नहीं थी। माँ की वफ़ात हो चुकी थी
اور ان کو اس حالت میں لے کر دانیال بھائی گھر میں داخل ہوئے۔ میرے اوپر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ سارے رشتہ دار ماں کی تعزیت کے لیے آئے، مگر مجھے کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ مجھے تو بس اتنا معلوم تھا کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، مجھے اکیلا کر گئی، میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ ابا اور دانیال بھائی مجھے تسلی دینے کی بہت کوشش کر رہے تھے، مگر مجھے کسی کا تسلی دینا، کسی کا مجھ پر ترس کھانا بے معنی لگ رہا تھا۔ میری دنیا اجڑ گئی تھی، میری ماں چھوڑ گئی تھی۔ بھابھی نے ایک بار بھی آ کر مجھے گلے نہیں لگایا۔ البتہ بھائی نے تسلی دینے کی بہت کوشش کی، لیکن ماں کے جانے کا دکھ تھا، اس نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ اس دن پہلی بار میں نے خود کو اکیلا محسوس کیا۔ میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ ماں کے بغیر زندگی کتنی سونی ہے۔ آج ماں کو مرے ہوئے تقریباً 1 ماہ ہونے والا تھا۔ اسی 1 ماہ میں گھر سے باہر نہیں نکلی، نہ کسی سے ملی اور نہ ہی کسی سے ملنے کا میرا دل کرتا۔ اتنے دنوں سے میں اسکول نہیں گئی تھی۔ آج ابا نے زبردستی کر کے مجھے اسکول کے لیے تیار ہونے کو کہا تو میں تیار ہو گئی۔ ابا میری وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ پہلے کی طرح ضد کرنا، اپنی بات منوانا میں نے چھوڑ دیا تھا۔ مجھے تو یوں لگنے لگا تھا جیسے یہ سب کچھ میں اپنی ماں کے زور پر، اپنی ماں کے دم پر کرتی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد بہت کچھ بدل گیا تھا اور شاید بہت کچھ بدلنا باقی تھا۔ آج اسکول کے بعد میں مریم کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ چچی جان نے پہلی بار میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور کہا تھا وہ بھی میری ماں کی طرح ہیں۔ مجھے جب بھی کوئی پریشانی ہو یا کوئی تکلیف ہو تو میں شیئر کر سکتی ہوں۔ چچی جان نے میری پسند کا کھانا بنایا۔ کھانا کھانے کے بعد وارث سے کہا کہ وہ مجھے گھر چھوڑائے۔ وارث اور میں جب گھر سے نکلے تو راستے میں وارث نے مجھ سے کہا کہ اسے میری ماں کے مرنے کا بے حد افسوس ہے، اور مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ جانے والوں کے ساتھ انسان مر نہیں سکتا، اسے زندہ رہنا پڑتا ہے اوروں کے لیے۔ آخر میں اس سے پوچھ بیٹھی میں کس کے لیے جیوں، تو وہ بے تکلفی میں بول بیٹھا میرے لیے۔ آج دوسری بار اس کا لہجہ مجھے عجیب لگا تھا۔ اس کی آنکھیں کچھ اور کہتی تھیں اور اس کے الفاظ میں کچھ اور تھا جو میری سمجھ سے پرے تھا۔ باتوں باتوں میں میرا گھر آ گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ وارث مجھے گھر چھوڑ کر اپنے گھر چلا گیا۔ بھابھی کو میرا وارث کے ساتھ آنا اور ان کے گھر جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ رات کو انہوں نے بھائی سے کہا کہ وہ میرا رشتہ کسی اچھے گھرانے میں کروا دیں، تو بھائی نے کہا میں ابھی چھوٹی ہوں، جب تک میری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی وہ میری شادی نہیں کروائیں گے۔ ویسے بھی اتنے اچھے رشتے کہاں ملتے ہیں جو لڑکی کی پڑھائی پورے ہونے کا انتظار کریں یا اسے شادی کے بعد پڑھنے کی اجازت دیں۔ تو بھابھی نے کہا کہ ان کی والدہ ان کے بھائی سفیان کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہیں، اگر مناسب لگے تو میں ان سے کہہ دوں کہ وہ عائشہ کو اپنی بہو بنا لیں۔ بھابھی کو تو سفیان میں کوئی برائی دکھائی نہیں دیتی تھی، اس لیے انہوں نے سفیان کے رشتے کے لیے ابا سے بات کی تو ابا نے صاف صاف انکار کر دیا۔ بھابھی کو ابا کا انکار کرنا پسند نہیں آیا، اس لیے انہوں نے مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے کہ میرا وارث کے ساتھ چکر ہے اور میں رات دیر دیر سے لڑکوں سے باتیں کرتی ہوں۔ بھابھی کے مجھ پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد اور جھوٹے تھے، مگر ابا اب میری طرف سے پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی پڑھائی مکمل کروں، اسی کے بعد شادی کروں، مگر بھابھی کے الزامات کی وجہ سے ابا پریشان رہنے لگے۔ اب اکثر ہی ان کا بی پی ہائی رہتا، انہوں نے کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب تو اکثر وہ اپنے کمرے میں لیٹے ہی رہتے اور پریشان ہی رہتے تھے۔ اب تو کھانا بھی وہ اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا کرتے تھے۔ بھابھی کی جلی کٹی سننے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ ایک ماں کے جانے کا غم، اوپر سے بھابھی جان کے روز روز کے مجھ پر لگائے جانے والے الزامات ابا کی طبیعت کی خرابی کا سبب بنتے تھے۔ دانیال بھائی آج اتنے دنوں کے بعد ہم سب کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ ماں کے جانے کے بعد آج پہلا دن تھا جب وہ ہمارے ساتھ کھانا کھانے آئے تھے۔ دانیال بھائی اب پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور خاموش رہنے لگے تھے۔ وہ زیادہ کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے۔ آج اتنے دنوں بعد جب وہ کھانے کی ٹیبل پر آئے تو بھابھی نے اپنی جلی کٹی باتیں سنانا اور مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ دانیال بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ماں کے جانے کے بعد وہ میرا بہت خیال رکھتے۔ آج جب بھابھی کے منہ سے میرے بارے میں اس طرح کی باتیں سنی تو انہیں غصہ آ گیا۔ انہوں نے بھابھی سے تو کچھ نہیں کہا، مگر کھانا چھوڑ کر وہ سیدھا ابا کے کمرے میں چلے گئے اور ابا سے بھابھی کے رویے کی شکایت کرنے لگے۔ تو ابا نے دانیال بھائی کو ڈانٹ دیا اور کہا وہ تمہاری بھابھی ہیں، ان کی عزت کرو، اگر وہ کچھ کہہ بھی دیتی ہے تو ان کی باتوں کا برا مت مانو۔ دانیال بھائی کو بھابھی کا میرے ساتھ رویہ بالکل پسند نہیں تھا۔
अब तो भाभी ने अब्बा से कहकर मेरा स्कूल जाना भी बंद करवा दिया था। मैं बहुत रोई थी और अब्बा से कहा भी था कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मगर भाभी के इल्ज़ामात की वजह से अब्बा नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ूँ। उन्हें मुझ पर यकीन था, मगर भाभी पर नहीं। वो किसी भी वक्त कोई भी इल्ज़ाम लगा सकती थी और अब्बा नहीं चाहते थे कि कोई भी मेरे किरदार पर कोई बात करे, इसलिए उन्होंने मेरा स्कूल जाना बंद कर दिया। अब मैं दिन भर घर पर ही होती, अब्बा का ख्याल रखती। आहिस्ता आहिस्ता करके भाभी ने घर के तमाम काम मुझसे करवाने शुरू कर दिए। इनका कहना था कि लड़कियों को सब काम आने चाहिए। इस दिन अब्बा से लड़ाई के बाद दानियाल भाई आज घर लौटे थे। इतने दिनों से वो अपने दोस्तों के घर पर थे। आते ही जब उन्होंने मुझे घर के काम करते हुए देखा तो मुझसे पूछा, स्कूल क्यों नहीं गई आयशा? मेरे कुछ जवाब देने से पहले भाभी वहां आ गई और कहने लगी, मैंने भी इसे बहुत कहा कि स्कूल जाए, पढ़े लिखे, मगर इसे तो पढ़ने का कोई शौक नहीं। भाई ने उन्हें जवाब दिया कि भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारे घर में अगर किसी को पढ़ने का शौक था तो वो आयशा है। अब मुझे क्या पता कि इसके पढ़ने का शौक कहाँ चला गया। ये कहकर भाभी वहाँ से चली गई और अब्बा का भी दानियाल भाई को ये कहना था कि मैं नहीं पढ़ना चाहती और मैं किसी बेजुबान इंसान की तरह ये सब कुछ देख रही थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलती अब्बा और दानियाल भाई की फिर से लड़ाई हो जाती और भाभी जो पहले से इतनी बुरी हैं, मुझे पता नहीं मेरे साथ और क्या बुरा करती। अब्बा ने आज दानियाल भाई से कहा कि तुम इतने दिनों से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रहे? तो दानियाल भाई ने कहा कि मुझे पढ़ने का कोई शौक नहीं, इसलिए नहीं जा रहा। अब्बा और दानियाल भाई बातें कर रहे थे कि भाभी आ गई। जिनको मुफ्त में रोटियां तोड़ने की आदत हो वो कहाँ कुछ पढ़ लिख कर काम करना चाहेंगे। दानियाल साहब को तो मुफ्तखोरी की आदत लग गई है। ये अब कब पढ़ेंगे? बस मेरे शाहिदी काम करेंगे और आप सब बैठकर मुफ्त में रोटियां तोड़ेंगे। अब्बा ने उन्हें कहा, खामोश हो जाओ मारिया, मैं बात कर रहा हूँ ना अपने बेटे से। फिर भाभी ने जवाब दिया, और अपने बेटे को सही समझा लीजिएगा कि कुछ पढ़े, और अगर नहीं पढ़ना चाहता तो कोई कामकाज करे और घर के खर्च पे हाथ बटाए। दानियाल ने फिर उन्हें गुस्से में बोला, भाभी बस कर दे, मैं कब से आपकी बातें सुन रहा हूँ। आप मुझसे बड़ी हैं, रुतबे में भी और उम्र में भी, इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मगर मुझे मजबूर मत करें कि मैं कुछ ऐसा कह दूँ जो आप सुन न सकें। भाभी ने कहा, हाँ कहो, तुम्हें तो बड़े छोटे की कुछ तमीज़ ही नहीं। भाई बोला, बस कर दें भाभी, मुझे पता नहीं जो आपको बड़े छोटे की तमीज़ है। इतने दिनों से आप जो मेरे बहन और अब्बा के साथ कर रही हैं वो सब मैं देख रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरी बहन आयशा पढ़ना चाहती है, मगर आपकी वजह से वो स्कूल नहीं जाती, आपके इल्ज़ामात की वजह से, आपकी गंदी सोच की वजह से, और मेरे बाप आपकी वजह से चारपाई पर बीमार पड़ा है। इस सब की वजह आप हैं और आप मुझे सिखा रही हैं बड़े छोटे की तमीज़। अब्बा ने आज पहली बार दानियाल भाई के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और मैं बुत बनी खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। दानियाल भाई खामोश हो गए। शायद दानियाल, मेरी और तुम्हारी माँ की तरबियत में कुछ कमी रह गई थी जो तुम बड़े छोटे का फ़र्क भूल गए। भाभी है तुम्हारी, माफ़ी मांगो इनसे। लेकिन दानियाल भाई तो बुत बने खड़े थे। मुझे नहीं लग रहा था कि वो भाभी से माफ़ी मांगेंगे, और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ जब अब्बा के कहने के बावजूद भी दानियाल भाई काफ़ी देर तक पत्थर का बुत बने खड़े रहे, मगर उन्होंने भाभी से माफ़ी नहीं मांगी। अगर तुमने दानियाल माफ़ी ना मांगी तो तुम इस घर से जा सकते हो, अब्बा ने उन्हें धमकी दी। तो दानियाल ने जवाब दिया, मुझे भी कोई शौक़ नहीं ऐसे घर में रहने का जहाँ बड़े को बड़ा और छोटे को छोटा न समझा जाए, जहाँ लोगों पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जाएं और जहाँ साजिशें की जाएं और जहाँ अपना अपना न रहे। मुझे भी ऐसे घर में नहीं रहना। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस घर में तब कदम रखूँगा जब मैं कुछ बन जाऊँगा। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ना बन सका तो मैं दोबारा कभी भी इस घर में लौट कर नहीं आऊँगा। और बिना कुछ घर से लिए वो घर छोड़ कर चले गए। अब्बा को लगा कि जब दानियाल भाई का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो खुद ब खुद घर लौट आएंगे, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि आज से पहले मैंने दानियाल भाई की आंखों में इतनी नफरत, इतना गुस्सा और इतना जुनून पहले कभी नहीं देखा था। मुझे नहीं लगता था कि वो घर वापस आएंगे, और ऐसा ही हुआ। आज 2 महीने होने को आए थे, मगर दानियाल भाई की कोई खबर नहीं थी, ना ही उनके किसी दोस्त को इनकी खबर थी। अब्बा ने दानियाल भाई को तलाश करने की बहुत कोशिश की, उन्हें बहुत ढूंढा, मगर उनका कुछ पता न चला। गुजरते वक्त के साथ भाभी के जुल्म और सितम मुझ पर बढ़ रहे थे। भाभी के बुरे रवैये और माँ की वफ़ात के बाद
چچی جان اور ان کی فیملی نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ ابا کی طبیعت دن بدن مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو ہر وقت ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا۔ ڈاکٹروں نے انہیں سختی سے ڈپریشن لینے سے منع کیا ہوا تھا، مگر وہ تو ہر وقت میرے اور دانیال بھائی کے بارے میں ہی سوچتے تھے۔ دانیال بھائی کے لیے میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ ماں کی موت نے انہیں اکیلا کر دیا تھا، مگر دانیال بھائی کے جانے کے بعد تو جیسے ٹوٹتے ہی گئے تھے۔ دن بدن بھابھی کے مجھ پر بڑھتے ہوئے ستم دیکھ کر ابا میرے لیے بہت پریشان رہتے، اور شاید بھائی کو تو مجھ سے اور ابا سے بات کرنے اور حال تک پوچھنے کا وقت نہیں ہوتا تھا۔ دانیال بھائی کے جانے کے بعد شاہد بھائی نے تلاش کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ میرا وہی بھائی ہے جو مجھے اور دانیال بھائی کو ہمیشہ چھپا کر رکھتا تھا۔ ہم پنگا لے لیتے تھے اور شاہد بھائی ہماری جگہ پر اسکول اور کالج میں لڑتا تھا، مگر آج اپنے ہی گھر میں جب ہم مصیبت میں تھے تو انہیں فرصت ہی نہیں تھی۔ آج میں ابا کو کھانا دینے ان کے کمرے میں گئی تو انہوں نے کھانا کھانے سے منع کر دیا اور کہا کہ ان کا دل کھانا کھانے کو نہیں کر رہا۔ اس لیے جیسے ہی میں کچن میں برتن رکھنے کے لیے گئی تو ابا کے کمرے سے ایک عجیب سی آواز آئی۔ جب میں بھاگ کر کمرے میں گئی تو ابا منہ کے بل زمین پر گرے ہوئے تھے اور بے ہوش تھے۔ میں نے بھابھی پر آواز لگائی تو بھابھی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں سے آئی اور ابا کو یوں زمین پر پڑے دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگی یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، جب میں کمرے میں آئی تھی تو ابا ٹھیک تھے، پھر جب میں باہر گئی تو ابا کے کمرے سے کچھ آواز آئی۔ جب بھاگ کر کمرے میں آئی تو ابا گرے پڑے تھے۔ بھابھی نے جلدی سے ایمبولنس کو فون لگایا۔ ابا کو ایمبولنس میں ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر ابا کو ایمرجنسی میں لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہد بھائی بھی ہسپتال آ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ان کے پاس تھوڑا وقت ہے۔ بابا کے پاس آئی۔ بابا آئی سی یو میں تھے تو ابا کسی بے جان لاش کی طرح بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے اور ابا اپنی آخری سانس لے رہے تھے۔ انہوں نے اپنا آکسیجن ماسک اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ میں ان کی ڈائری لاؤں۔ انہوں نے ایک نمبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس نمبر پر کال کر کے میں انہیں یہاں پر بلاؤں۔ جب میں نے اس نمبر پر کال کی تو کسی شخص نے کال اٹھائی۔ ابا کی حالت کی وجہ سے میں زیادہ بات چیت نہ کر سکی اور میرے منہ سے اتنا ہی نکلا کہ ابا آئی سی یو میں ہیں اور آپ سے آخری بار ملنا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک 1.5 عمر بوڑھا شخص ابا سے ملنے آیا۔ ابا نے مجھے اس بوڑھے عامل کے حوالے کر دیا اور کہا کہ وہ میرا خاص خیال رکھیں اور میری شادی کروائیں۔ مجھے بوڑھے عامل کے حوالے کرنے کے بعد ابا نے اپنی آخری سانس لی اور اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ ابا کے مرنے کے بعد بوڑھا عامل مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا۔ اس بوڑھے عامل کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کے گھر میں اس کی بیوی اور وہ رہتے تھے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے، مگر جب میں جوان ہوئی تو مجھے ایک سنسان جگہ پر لے گیا اور مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ جو ہی چاند کی پوری تاریخ ہوئی مجھے دلہن بنوایا اور میری جان نکلنے لگی جب وہ خود اس سنسان جگہ پر کچھ آدمیوں کے ساتھ آیا اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جب میں نے سنا، بوڑھے عامل نے ان سے کہا کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، تم لوگ کیا قیمت ہوگے؟ میں اچھی قیمت لوں گا۔ ان میں سے ایک شخص نے بوڑھے عامل سے پوچھا کہ لڑکی آئی کہاں سے؟ پولیس وغیرہ کا تو چکر نہیں ہوگا؟ بوڑھے عامل نے ان سے کہا کہ نہیں، اس کے بے وقوف باپ نے مرتے وقت اسے میرے حوالے کیا تھا اور اس کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں، اور اس لڑکی کو پتہ بھی نہیں کہ میری بیوی اور میں لڑکیوں کی پیسوں کے عوض شادی کر کے آگے بیچتے ہیں۔ عامل تو میں لوگوں کو پھنسانے کے لیے بنا ہوں، ورنہ میرا اصل کاروبار تو یہی ہے۔ اس لڑکی کے باپ کو میرے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ تو مجھے بہت اچھا اور سچا عامل سمجھتا تھا، اسی لیے تو مرتے وقت اپنے بیٹے پر بھروسہ کرنے کی بجائے اس نے اپنی بیٹی میرے حوالے کر دی۔ میں نے بھی لڑکی کو خبر نہیں ہونے دی کہ میں یہ کاروبار کرتا ہوں، ورنہ وہ کب کی بھاگ چکی ہوتی۔ چلو اب یہیں پر باتیں کرتے رہو گے یا لڑکی کو بھی دیکھو گے؟ میں نے جب یہ بات سنی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ ابا آپ نے مجھے سفیان جیسے برے انسان سے محفوظ رکھنے کے لیے اس عامل بابا کے حوالے کیا کہ وہ میرا خیال رکھے گا اور میری شادی کسی اچھے گھرانے میں کروائے گا، مگر وہ ایسا نکلے گا یہ بابا، اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ لوگ ابھی باتوں میں ہی مصروف تھے اور میں کمرے کی دوسری جانب کھڑکی سے نکل کر وہاں سے دلہن کے جوڑے میں بھاگ کھڑی ہوئی۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور مجھے کہاں جانا ہے، مگر میں مسلسل بھاگے جا رہی تھی، راستوں کی فکر سے بے نیاز، لاپتہ منزل کی تلاش کی طرف۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جس راستے پر میں جا رہی ہوں وہ کہاں جاتا ہے، آگے آبادی ہے بھی یا نہیں، مجھے نہیں پتا تھا۔ مجھے اگر کچھ پتا تھا تو وہ یہ تھا
کہ مجھے اس بوڑھے ڈونگی مکار چلاک عامل سے اتنا دور جانا ہے کہ وہ مجھے تلاش کرے تو میں اس سے کبھی نہ ملوں۔ میں اس عامل کے ساتھ تقریباً 1 سال رہی تھی۔ 1 سال میں مجھے کبھی بھی اس بات کی خبر نہیں ہوئی کہ وہ اس طرح کا کاروبار کرتا ہے۔ جو بات میں نے چند لمحوں پہلے سنی تھی، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں تو اس شخص میں کہیں نہ کہیں اپنے باپ کو تلاش کرتی تھی اور اس کی بیوی میں اپنی ماں کو۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک سڑک پر پہنچی۔ جیسے ہی پلٹ کر میں نے پیچھے دیکھا تو وہ عامل ان آدمیوں سمیت میرا پیچھا کرتا ہوا مجھے دکھائی دیا۔ میری ڈر کے مارے ٹانگیں کانپنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ مجھے گھبراہٹ کی وجہ سے سامنے سے آتی گاڑی بھی دکھائی نہیں تھی، اور جیسے ہی میں سڑک پار کرنے کے لیے بھاگی، گاڑی نے مجھے زوردار ٹکر ماری اور میں اچھل کر سڑک کے دوسرے کنارے جا گری، اور مجھے دھندلا دھندلا دکھائی دے رہا تھا کہ کوئی شخص گاڑی میں سے اتر کر میرے قریب آ رہا تھا۔ اس کے بعد مجھے اپنی آنکھیں بند ہوتی محسوس ہوئیں۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میں ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ میرے قریب ایک نرس کھڑی تھی، اور جیسے ہی میں اٹھ کر بیٹھنے لگی تو میرے سر میں درد ہونے لگا۔ جب میرے سر پر ہاتھ رکھا تو پتہ چلا کہ میرے سر پر چوٹ آئی ہے اور پٹی ہوئی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہاں کون لایا، تو اس نے ایک طرف اشارہ کیا تو وہاں پر ایک شخص پولیس یونیفارم میں ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا۔ یہ ٹھیک تو ہو جائے گی، زیادہ چوٹ تو نہیں آئی، کتنے دن یہاں پر رکنا پڑے گا، کوئی فکر کی بات تو نہیں؟ اس شخص کی آواز جانی پہچانی تھی۔ میں نے نرس سے کہا کہ مجھے کون ہاسپٹل لے کر آیا ہے، مجھے ان سے ملنا ہے۔ تو نرس اس شخص کے پاس گئی اور انہیں بتایا کہ مجھے ہوش آ گیا ہے اور میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک دم سے بھاگتے ہوئے میرے بیڈ کے قریب آیا، مجھے میرے نام سے پکارا، عائشہ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ سر میں درد ہونے کی وجہ سے میں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ اس شخص نے جب میرا نام پکارا تو میں نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میری آنکھیں خود ہی بہنے لگی۔ میں نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی کہ میں کبھی اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملوں گی، اپنے بھائیوں سے ملوں گی۔ آج اس شخص کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کب میرا غم میری آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت بہنے لگا، مجھے خود بھی خبر نہ تھی۔ وہ شخص بچپن سے میرے ہر دکھ اور غم خوشی میں شریک ہوا تھا۔ اس نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا، مگر پھر وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اور ابو کے جانے کے بعد میں کتنی لاوارث ہو گئی تھی، یہ وہ کبھی نہیں جان سکتا۔ وہ تھا دانیال بھائی۔ دانیال بھائی میں اپنے بھائی کے گلے لگ کر زوروں کی طرح رونے لگی۔ دانیال بھائی نے مجھے اپنے گلے سے الگ کیا اور میرے آنسو صاف کیے۔ تو سڑک پر دلہن کے جوڑے میں کیا کر رہی تھی؟ ابا کہاں ہیں اور تم اکیلے کیوں گھوم رہی تھی؟ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے جانے کے بعد ہم اکیلے ہو گئے۔ ابا نے آپ کو ہر جگہ تلاش کیا مگر آپ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آپ کے دوستوں سے بھی معلوم کیا مگر انہیں بھی آپ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ آخر کار تھک ہار کر ابا نے آپ کی تلاش چھوڑ دی۔ انہیں امید تھی کہ ایک دن آپ خود واپس ہمارے پاس آ جائیں گے، مگر آپ لوٹ کر نہیں آئے اور آپ کے غم میں ابا اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ وہ آپ کو بہت یاد کرتے تھے، آپ کے لیے روتے تھے۔ بھابھی مجھ پر ظلم کرتی تھی، وہ میری شادی اپنے بھائی سفیان کے ساتھ کروانا چاہتی تھی، اس لیے ابا نے مرتے وقت مجھے اپنے ایک عامل دوست کے حوالے کر دیا تاکہ میں بھابھی کے ظلم و ستم سے دور رہوں۔ پورے 1 سال میں ابا کے دوست کے ہاں رہی، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، مگر آج مجھے پتہ چلا کہ وہ تو ڈھونگی مکار فریبی عامل تھا۔ وہ تو عامل کے بھیس میں لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسانے والا ڈونگی تھا اور لڑکیوں کو آگے بیچتا تھا۔ آج وہ مجھے بھی بیچنے والے تھے۔ میں نے ان کی باتیں سن لی، اس لیے میں وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ میرا پیچھا کر رہے تھے، اس لیے میں سڑک کراس کرنے کے لیے بھاگی تھی اور آپ کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ میری قسمت ہی بری تھی، جو شخص میری زندگی میں مسیحا بن کر آتا وہ ہمیشہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن بھائی آپ اتنے سال کہاں پر تھے؟ انہوں نے بتایا کہ میں جب گھر سے ناراض ہو کر نکلا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کچھ بن کر ہی گھر واپس لوٹوں گا، اس لیے میں نے پولیس کی نوکری کے لیے ڈاکیومنٹس دیے۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے وہاں سے بلاوا آ گیا، وہاں پر میرا ٹیسٹ ہوا، میں نے سارے ٹیسٹ اچھے سے پاس کیے۔ اس کے بعد میری ٹریننگ شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد میں یہاں پر ایک قریبی تھانے میں SHO کی پوسٹ پر ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں تم لوگوں سے ملنے جاؤں گا، مگر جب ابا نے تمہیں اس عامل کے حوالے کیا تو شاہد بھائی نے کوئی اعتراض نہیں کیا؟ نہیں بھائی، ان کے پاس تو ویسے بھی میرے اور ابا کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا، انہیں میرے گھر میں ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ تو مہینوں ہم سے ایک ہی گھر میں ہوتے ہوئے بھی ملنے نہیں آتے تھے۔ بھائی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب تم میرے پاس رہو گی، میرے گھر پر،
अब तुम्हें किसी भी चीज़ की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। घर पर तुम्हारी भाभी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी। मैं चौंक गई। क्या भाभी? तो भाई ने बताया कि हाँ, मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी और मैंने उससे शादी कर ली। वो बहुत अच्छी लड़की है। जब मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुई और उसने घर में तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की सारी डिशेस बना ली हैं। वो तुमसे मिलने के लिए बहुत बेकरार है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया और मैं भाई के साथ उनके घर पर आ गई। भाभी वाकई में बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती। भाई ने मेरा एक अच्छे कॉलेज में दाखिला करवा दिया। अब मैं पढ़ने जाया करती थी और इस डोंगी आमिल को भाई ने अरेस्ट करवा लिया। कुछ दिन पहले ही भाई और भाभी चच्ची के घर गए थे। उन्होंने बताया कि वारिस की शादी हो गई है और वो कनाडा शिफ्ट हो गया है। ये जानकर खुशी हुई तो कहीं दुख भी। मुझसे मोहब्बत का दम भरने वाला मेरा इंतज़ार भी न कर सका। लेकिन खैर, मैं अपने भाई और अपनी भाभी के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी जी रही थी और मैं बहुत खुश थी।